اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورت الناس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت پڑھیں گے۔ تو آئیے اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سورت الناس کی تلاوت اور ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ ملک الناس، الہ الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کی برائی سے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اسٹوڈنٹس، سورت الناس 114 نمبر پر ہے۔ کل آیات اس میں 6 ہے اور کل رکوع 1 ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سورت کا یعنی سورت الناس کا ربط جو ہے وہ کس سورت کے ساتھ ہے۔ اللہ نے سورت الفلق میں اپنا تعارف رب الفلق کے نام سے کروایا ہے۔ سورت الناس میں یہ بتایا ہے کہ وہی انسانوں کا رب، حقیقی بادشاہ اور معبود برحق ہے، اس لیے اس کی مخلوق بالخصوص جنوں اور انسانوں کے شر سے بچنے کے لیے اس کی پناہ میں آنا چاہیے۔ سورت الناس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ نے اس پر اپنی عظیم اور بابرکت کتاب کا اختتام فرمایا ہے۔ اس صورت میں ان اندرونی شرور سے جو انسان کے اندر سے حملہ آور ہوتے ہیں بچنے کی تلقین اور طریقہ بتایا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کا آغاز رب العالمین کے الفاظ سے ہوا اور قرآن حکیم کا اختتام من الجنۃ والناس پر ہوا ہے۔ یہ الفاظ استعمال کر کے اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ قرآن حکیم جنوں اور انسانوں کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ سورۃ الفلق میں پوری مخلوق میں سے ان چیزوں کی شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا جن سے انسان کو نقصان پہنچنے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ سورۃ الناس میں اس سے پناہ مانگنے کا حکم ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے اور انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے یعنی شیطان۔ آیت نمبر 1 میں ہے کہ اس صورت میں کن شرور سے پناہ مانگی گئی ہے، تو ان تمام شرور سے جو اندر سے انسان پر حملہ آور ہوتے ہیں، مثلا شیطان اور نفس۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب وہ ہے جو کسی شے کو آہستہ آہستہ منصب کمال تک پہنچائے۔ حقیقی رب اللہ ہے جو تمام مخلوقات کی تمام ضروریات کو پورا فرماتا ہے۔ ملک کسے کہتے ہیں؟ بادشاہ کو کہتے ہیں۔ انسانوں اور تمام مخلوقات کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ جس سے محبت کی جائے، جسے مالک مانا جائے اور جس کی عبادت کی جائے، جسے معبود مانا جائے۔ انسانوں اور تمام مخلوقات کا الہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ حقیقتاً تمام انسانوں کا معبود اللہ ہی ہے اور یہ اس کے رب اور بادشاہ ہونے کا تقاضا بھی ہے کہ پوری کائنات میں اسے ہی اکیلا معبود مان کر اس کی عبادت کی جائے، کیونکہ اور کوئی ان صفات کا حامل ہی نہیں۔ وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ وسوسے کے معنی بری بات اور برے خیال کے ہیں جو غیر محسوس طریقے پر کسی کے دل میں ڈالا جائے، یعنی چپکے سے کوئی بری بات مضر خیال مزین کر کے دل میں ڈال دینا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ چھپ کر وسوسہ ڈالنے والے سے کون مراد ہے؟ شیطان مردود۔ خناس سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ تو پیچھے ہٹ جانے والا۔ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جب بندہ غافل ہوتا ہے تو وہ وسوسے ڈالنے لگتا ہے۔ سینوں میں وسوسہ ڈالنے سے کیا مراد ہے؟ سینوں میں گناہوں اور اللہ کی نافرمانی کا خیال ڈالنا۔ یہاں وسوسہ اندازی کی جگہ دل کے بجائے سینے کو قرار دینے میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ شیطان کی وسوسہ اندازی کا محل انسان کا باطن یعنی اس کا سینہ ہے۔ یہ سینہ دل کے لیے دہلیز کی طرح ہے جہاں سے وسوسے دل میں داخل ہوتے ہیں۔ مفسرین نے اس کی بڑی اچھی تشریح کی ہے۔ یہ نقطہ قابل غور ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، کیونکہ سینہ دل کا صحن اور اس کا گھر ہے جہاں سے خیالات داخل ہو کر سینے میں اکٹھے ہوتے ہیں، اس کے بعد دل میں داخل ہوتے ہیں، لہٰذا سینہ دل کے لیے بمنزل دہلیز کے ہے اور تمام احکام اور ارادے دل سے نکل کر سینے میں آتے ہیں اور پھر وہاں سے ان کی تقسیم اس کے لشکروں پر کی جاتی ہے۔
شیطانوں کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ وسوسہ ڈالنے والوں کی دو قسمیں ہیں، شیاطین الجنس اور شیاطین الانس، یعنی شیاطین جنوں اور انسانوں دونوں گروہوں میں سے ہے۔ شیاطین الجن سے کیا مراد ہے؟ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے جو اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی ذکر سے غافل ہوتا ہے تو اس پر یہ شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شیاطین الانس جو ہے وہ انسانوں میں سے ہے جو کوئی اپنے شکوک و شبہات اور اپنے وسوسہ انگیزوں کے ذریعے دوسروں کو راہ حق سے پھیرنے اور ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، وہ انسانی شیطان ہے۔ جنوں اور انسانوں میں سے کون شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں؟ وہ جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس کی پیروی کرتے ہیں اور خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی سیدھے راستے سے گمراہ کرتے ہیں۔ یہاں خاص طور سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اہل ایمان کو قرآن حکیم کی شکل میں جو ہدایت عطا ہوئی ہے اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ اگر کوئی ہے تو وہ شیطان کی وسوسہ اندازی ہی ہے، یعنی وہ ایسی باتیں دل میں ڈال سکتا ہے جو قرآن حکیم کے معاملے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والی اور راہ ہدایت سے ہٹا دینے والی ہو۔ اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگوں کو آج کی سبق کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ لوگوں نے سبق کو پڑھ کے اچھی طرح سے سمجھنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔